صرف مارے بندھے والی بات نہ ہو. قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے آرگیو کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے. ورڈ انالیسس بتائے تھے آپ کو، تو اس میں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ. کیا اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہو، تم بھی اسی کو مانتے ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اسی کی مانیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے. جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص اور سنسیئر، لائل، وفادار ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں اس کے طور طریقوں سے. مثلا نماز کا وقت، کسی بھی رشتہ داروں کے مجلس میں ہے یا باہر کہیں کسی پارٹی میں انسان، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو ہی اذان کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا. اب جو ہی نماز پڑھے گا تو باقی سب کی نظر میں آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا، بدل گیا، یہ اب ہم سے فرق ہو گیا. جو ہی آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے دین پر نظر کرنے لگے ہیں یا انکمفرٹیبل ہونے لگے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے. اس کے بعد اگلی سٹیج یا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، آرگیومنٹ. آپ نہ بھی چھیڑے، خود ہی چھیڑ دیں گے. یعنی اگر آپ نے کسی مجلس میں سے اکیلے اٹھ کے نماز پڑھ لی نا، تو واپس آنے پہ آپ کی خیر نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ریلیجس آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی، کہیں نہ کسی اور کا قصور ہوگا اور ذمہ دار آپ ٹھہرائے جائیں گے. پوچھا آپ سے جائے گا، کیا فلاں نے بیٹی کو کیوں قتل کر دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں. اب آپ نے تو نہیں کہا تھا اس کو ایسا کرنے کو، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو، ذمہ دار آپ ہیں. اور پھر صرف وہیں تک نہیں، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیں گے، پھر اس پہ بحث شروع کر دیں گے. یہ جو آیا ہے 4 شادیوں کا حکم، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو عورت کی گواہی آدھی، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو فلاں حکم، یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات شروع کر دیں گے. تو یہ صبغت اللہ اور یہ حجت بازی یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. تو اس موقع پر آپ ان سے کہیے کہ بھی تمہاری کیا مشکل ہے؟ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا رب بھی ہے، تم اسے رب مانتے ہو نا. بہت سے لوگ سو کارڈ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں. اور مسلمان ہونے کا تو مطلب کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اسلمت کا تو لفظ آتے ہی سر جھکا دیتا ہے انسان. پھر یہ جو سر کے اندر کھوپڑی ہے نا عقل والی، پھر اس کی نہیں چلتی. پھر سبمیشن کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا مان لیا، عقل میں آ گیا تب بھی، اور اگر اس کے اندر نہیں جا رہا، چھوٹی ہے بہت، تو تب بھی ہم مان گئے. اسلم تو کا کیا مطلب ہے؟ مان گئے. جو وہ کہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا. تو ایسی صورت میں 2 چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ وہ ربنا و ربکم، بھئی جس دین پہ تم اعتراض کر رہے ہو تمہارا بھی تو ہے. اور کچھ لوگ دین میں نہیں ہوتے، مثلا نان مسلمز ہوتے، وہ آپ سے جھگڑنے لگتے اگر کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ اسی رب کا بھیجا ہوا ہے جس کو تم بھی رب مانتے ہو. وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ سر پہ اوڑے ہوئے، یہ کیوں اوڑے ہوئے، یا آپ یہ فلاں جو کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، تو نہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں اس کے ہم خود ریسپانسبل ہیں. آپ کو کیا مشکل، آپ کو کیا پریشانی، اور تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے.
یعنی مت جھگڑو ہم سے. اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا طریقہ لائلٹی کا طریقہ ہے، اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی. اگر اس کو رب مانتے تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے. تم اس کو رب مانتے ہو لیکن کرتے اپنی مرضی ہو، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو مت فالو کریں. دین کو سمجھے، اللہ کا حکم سمجھے، اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، بحث کرے، پھر لوگوں سے ڈر کے اس کو چھوڑے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحثیں کرے تو بہت اس مسئلے میں پڑھنے کی بجائے پرنسپلز پہ بات کرے. کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی خاص بحث چھیڑ دیتا ہے نا، مثلا انٹرسٹ پہ چھیڑ دی یا کچھ اور کسی بھی چیز پہ، اس میں مت جائیں. کیونکہ ہم کیا کرنا، ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں سیٹسفائی کرنا شروع کر دیتے، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے. 4 شادیوں کا حکم کیونکہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، اس لسٹ میں نہ جائیں کیوں ہے اور کیوں نہیں، اس میں نہیں جائیں. اصول پہ بات کریں کہ بھئی قرآن کی آیت کوٹ کر رہے تو اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں. جس نے بھیجا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. تمہیں بھی اس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے. ہمیں بھی اس کے احکامات جو ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے بس اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں سب کو آزادی ملی ہے. تم اگر غلط کام کرے تو ہم تو تم پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے. تمہیں کیا مشکل ہے ہمارے اوپر؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن دوسرے بے وجہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی آپ کی ٹالرنس بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ جتنا ترجمہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میرا ورڈ انالیسس میں بہت زور ہوتا ہے کہ آپ لفظ سمجھیں، تاکہ کوئی آپ کو آ کے یہ نہ کہے کہ جی فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ کو ادھر ادھر کی بہت لمبی باتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کی کوئی کیا بھی تعویل کرے تو مخلص کا معنی تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو قرآن بہت سمپل ہے، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس میں تعویلیں نکالتے ہیں، وہ اس کو اصل ٹیکسٹ سے دور لے جاتے ہیں.